مرنے والا کوئی بھی شخص ہو، مرنے والا کوئی بھی شخص ہو، امیر ہو، غریب ہو، پڑھا لکھا ہو، غیر پڑھا لکھا ہو، عالم ہو، جاہل ہو، وقت کے بہت بڑے اللہ والے ہیں یا بالکل ایمان والا ہے، بالکل ایمان والا تو ہے لیکن ایک نمبر کا گنہگار، ایک نمبر کا گنہگار، سارا گناہ جو ہے وہ کیا کرتا تھا اپنی زندگی میں، جھوٹ بھی بولتا تھا، چوری بھی کرتا تھا، زنا بھی کرتا تھا، شراب بھی پیتا تھا، سود بھی کھاتا تھا، مرڈر بھی کرتا تھا، قتل بھی کرتا تھا، گالی بھی بکتا تھا، جھگڑا بھی کرتا تھا، لڑائی بھی کرتا تھا، غیبت بھی کرتا تھا، چغلخوری بھی کرتا تھا۔ غرض کوئی ایسا گناہ نہیں جو انسان وہ نہ کرتا ہو۔ ایسا کوئی شخص بھی ہے لیکن وہ مسلمان ہے تو اس کو بھی 3 کفن دیا جائے گا، اس کو بھی 3 کفن دیا جائے گا، اس کی بھی جنازے کی نماز پڑھی جائے گی، اس کے لیے بھی مسجد سے اعلان ہوگا کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ بلکہ اعلان میں جو ہم لوگ مسجد سے اعلان کرتے ہیں، خواہ وہ کیسا ہی انسان کیوں نہیں، کیسا ہی ایمان والا کیوں نہیں ہے، جب اعلان ہوتا ہے تو اس کے ساتھ جناب فلاں صاحب، اس کا نام لے کر کے فلاں صاحب، جناب فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، تو جناب بھی لگاتے ہیں، لاسٹ میں صاحب بھی لگاتے ہیں۔ لیکن جو زندہ ہے تو اس وقت نہیں، جب انتقال کر جاتا تو ادب کے ساتھ اس کا نام، احترام کے ساتھ اس کا نام لیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ فلانا کا انتقال ہو گیا ہے کہ جنازہ کی نماز جکرا پڑھے کے چلا جائیے، ایسا اعلان نہیں ہوتا ہے۔ تو کوئی اچھا آدمی ہے، بڑا آدمی ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے، بزرگ آدمی ہے، نمازی آدمی ہے، دیندار آدمی ہے، اس کا بھی اعلان ایسے ہی ہم لوگ کرتے ہیں، جناب فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا ہے اور فلاں فلاں وقت میں جو ہے ان کے جنازے کی نماز ادا کی جائے گی، اس لیے آپ تمام لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ جنازے کی نماز میں شرکت فرمائیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے غریب ہے، جاہل آدمی ہے، بے نمازی آدمی ہے، شرابی آدمی ہے، جواری آدمی ہے، ان کا بھی اعلان ہوگا تو جناب فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، اس لیے آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ جنازے کی نماز میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔ کوئی فرق نہیں ہوتا ہے اعلان کرنے میں۔ ہاں یہ اور بات ہے، جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں، دیندار لوگ ہوتے ہیں، یا دنیاوی اعتبار سے کوئی بڑا مالدار پیسہ والا آدمی ہے تو تھوڑا اس کو بھی لوگ دیکھ لیتے ہیں، تو ان کی جنازے کی نماز میں بھیڑ زیادہ ہوتی ہے، لوگوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن کوئی ایسا مسلمان جو پہلے میں نے بتایا کہ وہ ایسا کوئی مسلمان ہے تو آدمی لوگ جو ہے بولتے ہیں کہ دور ایک نمبر کا جواری آدمی تھا، ایک نمبر کا شرابی آدمی تھا، ایک نمبر کا لچا تھا، تو لفنگا تھا، تو چور تھا، تو ڈکیت تھا، تو یہ تھا، تو وہ تھا، اس طرح لوگ بول کر کے ان کی جنازے کی نماز میں لوگ نہیں جا پاتے ہیں، نہیں جاتے ہیں، یا جو جانے والا بھی ہوتا ہے تو اس کو جو ہے ایسا نہ ٹون مارتا ہے۔ اس کے جنازہ پڑھنا جائز ہے کیا؟ وہ ایسا آدمی کا جنازہ پڑھنا جائز ہے؟ بتائیے۔ کبھی مسجد میں نہیں گیا تو کبھی یہ نہیں کیا تو کبھی وہ نہیں کیا تو کبھی ایسا نہیں کیا تو کبھی ویسا نہیں کیا، اور اسی کے جنازہ پڑھنے کے لیے تم لوگ جا رہے ہو، تو اس طرح کا بولنا بھی غلط ہے۔ سن لیجئے مسئلہ کو، اس طرح بولنا بھی مسلمان ہے کہ نہیں؟ سارا عیب جو ہے ایک طرف، ساری برائیاں ایک طرف، مسلمان ایمان کی صفت جو اس کے اندر ہے، صفت ایمان جو ہے، صفت ایمان جو ہے، اللہ نے جو ایمان کی صفت دی ہے، یہ بہت بڑی صفت ہے، اس کے اندر بہت بڑی خوبی ہے کہ اللہ نے اس کو مسلمان کے گھر کے اندر پیدا فرمایا تھا، وہ مسلمان تھا، وہ مسلمان ہے، ایمان والا تھا۔ تو اس لیے جو ہے جنازے کی نماز نہ جنازے کی نماز میں نہ امیری دیکھنی چاہیے، نہ غریبی دیکھنی چاہیے، نہ اپنا دیکھنا چاہیے، نہ پرایا دیکھنا چاہیے۔
نہ نیک دیکھنا چاہیے نہ بد دیکھنا چاہیے، صرف ہمیں اور آپ کو کس چیز کو دیکھنے کی اجازت ہے، دیکھنا چاہیے مسلمان ہے کہ نہیں۔ مسلمان ہے تو آپ جائیے جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس جنازے کی نماز میں 40 آدمی، کتنے؟ 40 آدمی، بعض روایت میں 3 آدمی یا 40 آدمی یا 100 آدمی، اگر جس جنازے میں کم سے کم 40 آدمی جنازے کی نماز میں شریک ہو جائے، زیادہ سے زیادہ 100 آدمی جنازے میں کی نماز میں شریک ہو جائے یا اس سے زیادہ بھی ہو جائے، لاکھوں لاکھ کی تعداد ہوتی ہے، بڑی بڑی جماعت ہوتی ہے جنازے کی نماز میں۔ جی، تو اگر 40 کی تعداد ہے، اس سے زیادہ ہے، 50 ہے، 60 ہے، 70 ہے، 100 ہے، خوش نصیب آدمی ہے، اس سے بھی زیادہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس جنازے میں 40 آدمی شریک ہو جائے یا جس جنازے میں 100 آدمی شریک ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میت کی، اس مردے کی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں۔ لیکن آدمی کا خیال جو ہے نا، سوچ جو ہے، ہم کو اس پر تعجب ہوتا رہتا ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے بندوں کی مغفرت کروں گا، اللہ کریں گے انشاءاللہ، اللہ اپنے بندوں کی مغفرت فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بہت ساری حدیثیں ہیں کہ اس عمل پر اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت، آدمی اس میں جو ہے شوشہ گوشہ نکالتا رہے گا، ایچ پیچ نکالتا رہے گا، کیسے مغفرت ہوئے گی؟ یہ آدمی ایسا تھا 40 آدمی پڑھ لیا تھا، کہا ان کی مغفرت ہو جائے گی؟ بھائی اللہ، ایک ایمان والے کی مغفرت اللہ اگر کر دیں گے تو ہمارا آپ کا کیا جائے گا؟ ہمارا کچھ جائے گا؟ بتائیے، اگر کسی کے جنازے میں 40 آدمی شریک ہے، اللہ اس کی مغفرت، اللہ نے اس گنہگار کی اللہ نے مغفرت فرما دی، تو ہمارا کیا جائے گا؟ ہمارا کیا جائے گا؟ ہمارا کیا نقصان ہوگا؟ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حشر کے میدان میں اپنے امت کے ہر فرد کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حشر کے میدان میں اپنی امت کے ہر فرد کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند ہو گیا کہ میری امت کی مغفرت ہو جائے، میری امت کی مغفرت ہو جائے، وہ جہنم سے بچ جائے، جنت میں میری امت چلی جائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے اہم فکر ہوگی اور سب سے زیادہ فکر ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ میری امت کی مغفرت کیسے ہو جائے۔ ہم جو ہے نقطہ چینی کرتے رہتے گئے اس کی مغفرت کیسے ہوگی، تو اس طرح کے الفاظ لوگ بول کر کے آدمی چاہتا ہے کہ اس کی مغفرت نہ ہو، اللہ چاہتے ہیں کہ میں اس کی مغفرت کروں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہے کہ میری امت کی مغفرت ہو جائے، لیکن آدمی سب جو ہے اس میں پیچ پاچ لوگ نکالتے رہیں گے۔ جبکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتے ہیں اور یہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بالکل صحیح حدیث ہے، تو ہمیں تو اور خوش ہونا چاہیے، چلو بھائی یہ اس ایمان والے کے اللہ تبارک و تعالیٰ کم از کم درجے میں اس بہانے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرما دے۔ تو اس لیے کبھی بھی جو ہے، اب پھر دیکھیے ایک اور حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے، مردے کی جو ہے لاکھ نہیں کروڑوں اس کے اندر عیوب ہو، بہت سارے، ایک دو عیب نہیں، بہت ساری ان کے اندر برائیاں تھیں، خرابیاں تھیں، ایک دو نہیں، ہزاروں لاکھوں ان کے اندر برائیاں تھیں، کمی کوتاہیاں تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اس کے عیوب کو، اس کی غلطیوں کو، اس کی خامیوں کو، اس کی کمی کوتاہیوں کو، ان کے گناہوں کو، ان کی غلطیوں کو، ان باتوں کو چرچا مت کرو، اس کا تذکرہ مت کرو۔ بولنے سے کیا ہو جائے گا؟ ہم بول دیں گے تو کیا ہو جائے گا، اور نہیں بولیں گے تو کیا نقصان ہو جائے گا؟ تو ان چیزوں کو، ان کے اندر کوئی اچھائی ہے، کوئی خوبی تھی، اس کو بیان کرو۔ اگر وہ تم کو کوئی اچھائی نظر نہیں آتی ہے تو چپ رہو، خاموش رہو۔ تعلیم ہے یہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سکھلاتے تھے، اور ہم لوگ کو ہے مرنے کے بعد جو ہے دیکھیے کتنی جو ہے برائی جو ہے ان کی زندگی میں، جو لوگ جتنا لوگ بیان نہیں کرتے، مرنے کے بعد جو ہے اور چالو کر دیتے لوگ،
تو اس لیے منع کیا گیا ہے، ہاں سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے۔ ان کی برائیوں کو جو ہے، ان کی کمی کوتاہیوں کا جو ہے تذکرہ نہیں کرنا ہے، بلکہ ان کی اچھائی جو ہے آپ اس کو بولیے، اس کو کہیے۔